بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نیتا اور آج ہم لے کے آئے ہیں اپنی پہلی سیریز۔ 1857 میں برصغیر کی عوام نے صرف ایک تجارتی کمپنی کے خلاف بغاوت نہیں کی تھی، بلکہ یہ ایک دنیا کی طاقتور ترین سلطنت کو للکار کر تاریخ کا دھارا بدلنے کی کوشش کی تھی۔ اپنی پہلی سیریز کی پہلی ایپیسوڈ میں ہم ان تمام عوامل اور محرکات کو دیکھیں گے جن کی وجہ سے یہ جنگ کا آغاز ہوا۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں سانحہ 1857 کا سال ایک ایسا خونچکا اور احساس موڑ ہے جس نے نہ صرف ہندوستان کے سیاسی، سماجی اور معاشی دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا بلکہ برطانیہ کی استعماری تاریخ کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ عظیم الشان معرکہ جسے انگریز مورخین غدر یا فوجی بغاوت کا نام دیتے ہیں اور ہندوستانی محققین اسے پہلی جنگ آزادی قرار دیتے ہیں، کوئی ناگہانی حادثہ یا وقتی اشتعال کا نتیجہ نہیں تھا۔ یہ دراصل ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس 100 سالہ ظالمانہ اقتدار، بے رحمانہ معاشی نچوڑ، نسلی تکبر اور مذہبی جارحیت کے خلاف برصغیر کے کروڑوں عوام کے سینوں میں سلگتی ہوئی اس نفرت کا آتش فشاں تھا، جس کی پہلی چنگاری 1757 میں معرکہ پلاسی کی صورت میں سلگائی گئی تھی اور جس کا بھیانک دھماکہ ٹھیک 100 سال بعد مئی 1857 میں میرٹھ اور دہلی کی گلیوں میں ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سفر سن 1600 میں لندن کے چند تاجروں کی ایک تجارتی انجمن کی صورت میں شروع ہوا، جس کا واحد مقصد مشرق کے مسالوں، ریشم اور کپاس کی تجارت سے منافع کمانا تھا۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کے دور میں برطانوی سفیر سر تھامس رو نے تجارتی مراعات حاصل کی، لیکن مغل سلطنت کے زوال اور اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہندوستان میں پیدا ہونے والی سیاسی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس تجارتی کمپنی نے اپنے دانت نکالنے شروع کر دیے۔ سانحہ 1757 میں معرکہ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کی شہادت اور میر جعفر کی غداری کے بعد بنگال پر کمپنی کا غاصبانہ تسلط قائم ہوا، اور پھر 1764 میں معرکہ بکسر کی فتح نے کمپنی کو بنگال، بہار اور اڑیسہ کے دیوانی حقوق ٹیکس وصول کرنے کا اختیار دلا دیے۔ یہیں سے کمپنی کے اس 100 سالہ سفر کا آغاز ہوا، جس کے دوران اس نے برصغیر کے مقامی لوگوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا اور ایسے سیاہ قوانین متعارف کروائے جس کا مقصد صرف اور صرف برطانوی بالادستی اور تسلط کو مستحکم کرنا تھا۔ ان 100 سالوں میں کمپنی نے ہندوستان کے روایتی اور خوشحال معیشت کو جس بے دردی سے تباہ کیا، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کمپنی نے زمینداری اور رینٹل ٹیکس کے ایسے ظالمانہ اور غیر لچکدار نظام نافذ کیے جس کے تحت کسانوں پر لگان کی شرح اتنی زیادہ رکھی گئی کہ قحط اور سوکھے کے دنوں میں بھی ان سے زبردستی وصولی کی جاتی تھی۔ کسانوں کو اپنی زمینیں چھوڑ کر بھاگنا پڑتا تھا یا وہ مقامی ساہوکاروں کے قرضوں کے جال میں ایسے پھنسے کہ ان کی نسلیں غلام بن گئی۔ سن 1770 کا بنگال میں ہولناک قحط، جس میں 1 کروڑ سے زائد انسان بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئے، کمپنی کے اسی معاشی استحصال یا براہ راست انوالومنٹ کا نتیجہ تھا، کیونکہ کمپنی کے افسران غلے کے ذخیرہ اندوزی کر کے منافع کما رہے تھے، جبکہ کسانوں کو افیون یا نیل اور انڈیگو کی کاشت کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا تاکہ برطانیہ کی فیکٹریوں کا پیٹ بھرا جا سکے۔ ہندوستان، جو کبھی دنیا کا سب سے بڑا کپڑا برآمد کرنے والا ملک تھا، کمپنی کی برآمدی اور درآمدی پالیسیوں کی وجہ سے چند ہی دہائیوں میں تباہ ہو گیا۔ برٹش پارلیمنٹ نے ہندوستانی کپڑے پر بھاری ٹیرف لگا دیے، جبکہ مانچسٹر کی فیکٹریوں کا سستا
مشین سے بنا مال بغیر کسی ٹیکس کے ہندوستان کی مارکیٹوں میں بھر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان کے لاکھوں روایتی جلاہے، کاریگر اور دکاندار سڑکوں پر آ گئے اور پورا ملک ایک خالص زرعی نو آبادی بن کر رہ گیا، جس کی دولت سمندر کے راستے لندن بہہ رہی تھی۔ سیاسی میدان میں کمپنی کی ہیجمنی اور بالادستی قائم کرنے کے لیے اخلاقیات اور بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئی۔ کمپنی کے گورنر جنرل، برٹش انڈیا کے گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی نے برصغیر کے شاہی خاندانوں کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹرین آف لیپس جیسے کالے قانون کو تعریف کروایا۔ اس قانون کے تحت اگر کسی ہندوستانی ریاست کا راجا یا نواب بغیر سگے بیٹے کے مر جاتا تو اس کی ریاست کو برطانوی سلطنت میں ضم کر لیا جاتا تھا، اور صدیوں پر محیط ہندوستانی روایت کے مطابق گود لیے ہوئے بیٹے کو جانشین تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اس بے رحم قانون کا کلہاڑا سب سے پہلے ستارا پر چلا، اس کے بعد جائت پور، سنبھل پور، ادھے پور، جھانسی اور ناگپور جیسی خوشحال اور وفادار ریاستوں کو ہڑپ کر لیا گیا۔ جب یہ قانون ریاست جھانسی پر لاگو ہوا تھا تو ملکہ رانی لکشمی بائی کے شوہر مہاراجا گنگادھر راؤ کے انتقال کے بعد ان کے 5 سالہ گود لیے بیٹے دامود راؤ کی جانشینی مسترد کر دی گئی۔ قلعے پر برطانوی پرچم لہرایا گیا اور رانی کو قلعے سے نکال کر صرف اور صرف 5,000 روپے ماہانہ پینشن پر ایک حویلی میں منتقل کر دیا گیا، اور رانی نے برطانوی عدالتوں تک اس ناانصافی کے خلاف قانونی لڑائی لڑی اور انگریزی افسر میجر ایلس کے سامنے اپنا تاریخی جملہ کہا کہ میں اپنی جھانسی نہیں دوں گی۔ اسی طرح کانپور کے قریب بھٹور میں مقیم آخری مرہٹہ پیشوا باجیراؤ ٹو کی موت کے بعد کمپنی نے ان کے گود لیے ہوئے بیٹے دھوندو پنت، جسے دنیا نانا صاحب کے نام سے جانتی ہے، بلکہ آگے ان کا جب بھی جس کانٹیکسٹ میں ذکر آئے گا ہم سے نانا صاحب ہی بتائیں گے، ان کی 8 لاکھ روپے کی سالانہ پینشن اور ان کی آبائی ٹیکس فری جاگیر یک طرفہ طور پر ضبط کر لی گئی، جس نے نانا صاحب کو کمپنی کا جانی دشمن بنا دیا تھا۔ کمپنی کی اس سیاسی فرعونیت نے سب سے بڑی اور ہولناک مثال فروری 1856 میں اودھ کی امیر اور نہایت وفادار مسلم ریاست پر غاصبانہ قبضہ تھا۔ کس کا؟ انگریزوں کا۔ اور اودھ کے نواب واجد علی شاہ نے ہمیشہ انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن لارڈ ڈلہوزی نے ان پر بد انتظامی اور عیاشی کا مبہم اور جھوٹا الزام لگا کر اودھ کو برٹش کے کنٹرول میں لے لیا۔ نواب کو ان کے وطن سے جدا کر کے کلکتہ میں نظر بند کر دیا گیا، ان کے محلات کو لوٹا گیا، ریاست کے 60,000 سے زائد فوجیوں کو بغیر پینشن کے یا کسی آلٹرنیٹیو روزگار کے برطرف کر دیا گیا۔ اودھ کی معزولی نے نہ صرف وہاں کے نوابین اور کسان کو خون کے آنسو رلایا، بلکہ نواب کی سابقہ بیگم حضرت محل نے اپنے کم سن بیٹے ورجیس قدر کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے نانا صاحب اور دیگر ناراض حکمران جن سے ان کی ریاستیں چھینی گئی تھی ناحق، ان کے ساتھ مل کر ایک خفیہ الائنس بنانے کا منصوبہ بنایا تاکہ برطانوی راج کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اور سیاسی اور معاشی تباہی کے ساتھ ساتھ کمپنی نے مغل سلطنت کی تذلیل کر کے مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی حیثیت کو عوام کی نظروں میں گرانے کی مسلسل اور منظم کوششیں کی۔ مغل دربار کو دی جانے والی سالانہ نظر اور شاہی تحائف بند کر دیے گئے، اور جب 80 سالہ بوڑھے بہادر شاہ ظفر نے مغل خاندان کے سینکڑوں اراکین کی کفالت کے لیے پینشن میں اضافے کا مطالبہ کیا تو اسے انتہائی حقارت سے رد کر دیا گیا۔ انگریزوں نے مغل بادشاہ کو اپنی جانشین مقرر کرنے کے حق سے بھی محروم کر دیا۔ اس پر بہادر شاہ ظفر اپنی چہیتی ملکہ زینت محل کے بیٹے
جوان بخت کو ولی عہد بنانا چاہتے تھے، لیکن انگریزوں نے زبردستی ان کی دوسری بیوی کے بیٹے جو کہ مرزا فخرو تھے ان کو جانشین مقرر کر دیا، جس نے کمپنی کے دباؤ میں آ کر یہ شرمناک وعدہ کیا تھا کہ وہ شہنشاہ بننے کے بعد تاریخی لال قلعہ انگریزوں کے حوالے کر دے گا اور شاہی خاندان کے ساتھ قطب صاحب کے پاس ایک چھوٹے مکان میں منتقل ہو جائے گا۔ جب مرزا فخرو 1856 میں پورے اسرار طور پر زہر خورانی کی وجہ سے اچانک وفات پا گئے، جو لارڈ کیننگ نے مغل بادشاہ کے سب سے بڑے بیٹے مرزا قریش کو جانشین بنا کر یہ نیا قانون جاری کر دیا کہ بہادر شاہ ظفر کے بعد کوئی بھی مغل شہنشاہ کہلانے کے لائق نہیں ہوگا۔ انہیں صرف اور صرف پرنس کا لقب ملے گا اور شاہی پینشن 1 لاکھ سے گھٹا کر صرف 15,000 کر دی جائے گی۔ اس توہین آمیز صورتحال نے مغل دربار اور ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف ذہنی طور پر ایک بغاوت کے لیے تیار کر دیا تھا۔ ان تمام مظالم کا سب سے گہرا اور بارود جیسا اثر کمپنی کی اپنی انڈین فوج پر پڑ رہا تھا، جو 3 حصوں یعنی بنگال آرمی، مدراس آرمی اور بامبے آرمی پر مشتمل تھی۔ ان میں سے 1,39,000 جوانوں کے ساتھ بنگال آرمی سب سے بڑی اور اہم تھی، جس کی کمانڈ انگریز افسران کے ہاتھ میں تھی، اور بنگال آرمی کے کم از کم 75,000 جوانوں کا تعلق اودھ سے تھا، جو اپنے نواب کی معزولی اور خاندانوں پر لگنے والے بھاری ٹیکسوں کی وجہ سے اندر ہی اندر سلگ رہے تھے۔ فوج میں نسلی تعصب اور امتیازی سلوک عروج پر تھا۔ ایک ہندوستانی سپاہی کو برطانوی گورا سپاہی کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تنخواہ ملتی تھی۔ اسے رہائش اور وردی کے اخراجات بھی اپنی جیب سے دینے پڑتے تھے، اور وہ اپنی تمام تر قابلیت اور عمر بھر کی سروس کے باوجود کبھی صوبیدار سے اونچے عہدے پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ برٹش افسران ہندوستانیوں کو کالا یا کافر کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور اکثر چھاونیوں یعنی کنٹونمنٹس میں ان کے سامنے بائبل پڑھ کر انہیں عیسائی بننے کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ سن 1856 میں 1856 میں ایک اور متنازع قانون جنرل سروس انلسٹمنٹ ایکٹ بنایا گیا، جس کے تحت ہر نئے انڈین فوجی کے لیے سمندر پار جا کر برطانوی جنگیں لڑنا لازمی قرار دیا گیا۔ اس وقت کے اونچی ذات کے ہندو سپاہی جو بنگال آرمی کا 60% حصہ تھے، سمندر پار سفر کو پاپ اور اپنے دھرم کی تباہی سمجھتے تھے، اور انگریزوں نے ان کی پینشن اور سفری پوجا پاٹ کے اخراجات بھی بند کر دیے تھے۔ عام عوام میں بھی یہ تاثر پکا ہو گیا تھا کہ انگریز ان کا دین اور دھرم بدلنا چاہتے تھے، خاص طور پہ جب لیکس لوکی ایکٹ 1850 میں کمپنی نے یہ ایکٹ پاس کیا، جس کے تحت مذہب تبدیل کرنے والوں کو، یعنی کہ عیسائی بننے والے جو کہ اپنا مذہب چھوڑ کے کسی بھی دوسرے مذہب سے سوئچ کرتے تھے اور عیسائی مذہب کو اڈاپٹ کرتے تھے، ان کو خاندانی وراثت اور جائیداد کا حقدار قرار دیا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب وہ اپنا مذہب چھوڑتے تھے اور عیسائیت کو قبول کرتے تھے تو ان کو اپنے وراثت سے نکال دیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین کے زیر اثر پشاور سے پٹنہ تک مساجد اور مدارس کا ایک زیر زمین نیٹ ورک انگریزوں کے خلاف جہاد کی خفیہ تبلیغ کر رہا تھا، جسے پنجاب کے مسلم تاجروں سے فنڈز ملتے تھے۔ اسی ماحول میں دیہاتوں میں گندم اور جو کی پراسرار چپاتیاں اور بیرکوں میں کمل کے پھول بانٹے جانے لگے، جو تاریخ دانوں کے مطابق ہندوستان میں کسی بھی بڑی جنگ یا منظم بغاوت شروع ہونے کا روایتی خفیہ سگنل تھے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت کچھ ملے گا اس ویڈیو سے سیکھنے کے لیے، اور you all are open to ask any question or